الحمدللہ رب العالمین میں لفظ الحمد جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی وقت نہیں پایا جاتا۔ اسم میں ماضی حال مستقبل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ خوبصورت نکتہ ہے جو الحمد کے بارے میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو جو ہے وہ اسم کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ زمانے اور وقت سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کل بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف آج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ کسی وقت اور زمانے کی محتاج نہیں ہے۔ پھر اسم میں جو دوسری خاصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اسم تو کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جگہ کا نام ہو سکتا ہے، چیز کا نام ہو سکتا ہے، اور اسم میں فاعل کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کام کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ فعل جو ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں کتاب لکھ رہی ہوں تو لکھنا میرا فعل ہے، مگر اس لکھنے کے لیے کسی کا ہونا بھی تو ضروری ہے، تو جو لکھنے کا کام کرے گا وہ فاعل ہوتا ہے، لہٰذا فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اگر میرا نام فاطمہ ہے تو میرا نام فاطمہ ہونے کے لیے کسی فاعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، میرا نام جو ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ میں ایک فاطمہ نام کی لڑکی ہوں۔ لہٰذا جب اسم کسی فاعل کا محتاج نہیں ہوتا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کا خوبصورت معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے لیے کسی فاعل کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محتاج نہیں ہیں، اپنی تعریف کے لیے آپ کے محتاج نہیں ہیں، اور دنیا کی کل مخلوق جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگر یہ کل مخلوق نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود تعریف والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت نکتہ وہ یہ کہ کلام جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اور خبر کو غلط بھی کہا جا سکتا ہے، صحیح بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک کلام ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ جذبات اور کیفیات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لہذا جذبات اور کیفیات کو غلط اور صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً جیسے کہ میں یہ کہوں کہ میں کل آفس گئی تھی، آپ کہیں گے نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، کل آپ غیر حاضر تھیں، لہٰذا ایک خبر تھی اس کی نفی کر دی گئی۔ لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں کہ کیا زبردست ہے، بہت اعلیٰ، بہت بہترین، تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، کیونکہ کیفیت اور جذبات کی جو ہے وہ اس طریقے سے نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں ان کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ وہ خبر کی تصدیق کے لیے، اس کی کنفرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ان اللہ غفور الرحیم، یہاں پہ ہمیں اس خبر کی تصدیق دی جا رہی ہے ان کے ذریعے کہ بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، اس میں تمہیں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کو ان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا تعلق ہے الحمد کے ساتھ؟ اور وہ یہ کہ الحمد کے شروع میں ان نہیں آ رہا۔ ہم جب کہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان الحمد للہ، کہ بے شک الحمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مگر قرآن پاک میں جو ہے قرآنی الفاظ میں الحمد کے ساتھ ان نہیں آتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الحمد جو ہے وہ ایک خبر نہیں ہے کہ کوئی مجھے آ کے یہ کہے کیا تم جانتی ہو کہ سب تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، اور میں اس کے بعد اس بات کو کنفرم کروں یا نہ کروں؟ نہیں، یہ خبر نہیں ہے، بلکہ الحمد کیا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو آپ کے اندر سے اٹھتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی جانا کہ الحمد کے اندر شکر اور تعریف دونوں ہوتی ہے، تو شکر اور تعریف آپ کے اندر سے ہوتی ہے، آپ کا دل چاہے کسی کی تعریف کرنے کو، آپ کا دل چاہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کو، اور چونکہ یہ آپ کے دل سے متعلق ہے، آپ کے جذبات سے متعلق بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو انا کی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ جو ہے یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک جذبہ اور ایک کیفیت کا نام ہے، تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا آغاز ہی جو ہے وہ جذبات کے ساتھ کیا ہے، بہت مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں کیا، الحمد کے ساتھ کیا ہے، اپنی تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب جذبات سے بھری ہوئی ہے، یہ کتاب ایک مثبت سوچ دیتی ہے، مثبت زندگی دیتی ہے، اس کی ابتدا اتنی مثبت ہے تو اس کی انتہا کتنی اعلیٰ ہوگی۔ لہٰذا الحمد جو ہے یہ لفظ بذات خود ہمیں جو بات کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بڑی مثبت سوچ کے ساتھ پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔